کے تمام احکام کو قبول کیا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کس طرح ایمان لایا؟ کما ہوا باسمائہ، اس کے نام اور صفات، وصفاتہ، وصفات کے ساتھ، وقبلت جميعا، اور میں نے تمام قبول کیے اس کے احکام۔ آمنت باللہ، ایمان اللہ پر لایا، کما ہوا باسمائہ، اور اس کے نام پر، وصفاتہ، اور اس کے صفات پر، وقبلت، اور قبول کیا، جميع احکام، تمام اس کے احکام کو میں نے قبول فرمایا۔ احکام ہے اللہ کا حکم، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ اللہ کے احکام اور شرع ہے، اور شریعت اور اسلام کو ہم نے قبول کیا، یہ احکام کو قبول کیا، یہ ایمان مجمل ہے۔ اس میں آپ کا مختصراً اجمالی طور پر تصدیق اور اقرار کرنا، یہ ایمان مجمل ہے۔ اور ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ میں ایمان لایا اللہ پر، توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا مرکز ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر، والقدر، اور تقدیر پر، وخیرہ وشرہ، کہ اس کی بھلائی اور برائی سب من اللہ تعالی، بس اللہ کی طرف سے۔ تقدیر پر بھی ایمان لانا یہ ایمان کا رکن ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کتنے لفظ ہیں اس میں؟ پورے 7 احکامات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسول پر، اور والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، اور والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے پر، والقدر، تقدیر پر، والشرع من اللہ تعالی، جو اچھائی برائی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ کتنے ہوئے؟ 7 جی، 7 ہوئے۔ تو یہ 7 چیزوں کا جمع، اس کی تصدیق اور اس کا اقرار، یہ ایمان کا مرکز ہے۔ جب تک ان 7 چیزوں کو دل سے نہیں مانتے، زبان سے نہیں کہتے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور بولنا، تصدیق کرنا، دل سے ماننے سے مراد کیا؟ ساری دنیا مشرق کا سورج مغرب سے نکل جائے، پھر بھی اس پر ثابت کر کے رہنا کہ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہو۔ اچھائی ہے تو اللہ کی تعریف کرو، برائی ہے تو اللہ سے شکایت کرو۔ یہ مسلمان اور ایمان والا کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان والا وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ برائی بھی ہو تو بھی صبر کرے، اور اچھائی ہو تو شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والقدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر اور بری تقدیر، یہ دونوں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے، یاد رکھو بھائی، ایمان والا اسے اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے تو بعض وقت اسے آزماتا بھی ہے۔ جس طرح پورا سال امتحانات بچوں کو پڑھا کر سال کے آخری شہر میں جس طرح بچوں کو آزماتے ہیں، اس کا نالج کیسا ہے، اس کی یادداشت کیسی ہے، اس کا ایجوکیشن کیسا ہے، اس کی پڑھائی کیسی ہے، جس طرح بچوں کو پورا سال پڑھا کر سال کے آخری پہروں میں، آخری دنوں میں جس طرح اس کا امتحان رکھ کر اس کو آزمایا جاتا ہے، اس طرح مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے دے کر، ماں باپ کو دے کر، اچھی بیوی، اچھے بچے، گھر دار، تجارت، کاروبار اور اچھی کمائیاں، عزتیں، سسودی میں رہنے کا مقام، مرتبہ دے کر سب انعامات عطا فرماتا ہے۔ اور جب کبھی اس انعامات کا اسے امتحان لینا ہوتا ہے کہ میرا بندہ انعامات پر بھی خوش ہے یا میری آزمائش پر بھی خوش ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بیماریاں دے کر، کبھی مصیبتیں دے کر، کبھی پریشانیاں دے کر اس کو آزماتا ہے۔ جب وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، حادثوں میں جب وہ انسان صبر کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے مالک تو نے بڑے اچھے دن دکھائے ہیں، یہ
تو مالک میں وہ دن میں بھی راضی تھا، یہ دن پہ راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا ایمان والا بندہ ہے، یہ مومن بندہ ہے۔ معزز سامعین کرام، زندگی میں یاد رکھیں آزمائش کیسی بھی ہو سکتی ہے۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے سکتا ہے، بچوں کی موت سے بھی آزمائش، کاروبار کے نقصان سے بھی آزمائش، بیماریوں سے بھی آزمائش۔ کسی نے مولا کائنات سے آ کر پوچھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کرم اللہ وجہہ سے، بولا کہ حضرت آزمائش صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا شیطان کی طرف سے بھی کوئی ہمارے اوپر مشکرہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سائل کہنے لگا کہ حضرت اللہ کی آزمائش اور شیطان کی طرف سے ہونے والے سازش میں کیا فرق ہے؟ ہم کو کیسا پتا چلے کہ یہ اللہ کے رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ تو مولا کائنات کا بڑا پیارا جملہ سنیے، کتنا پیارا جملہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا ہیں، اہل طریق کے سردار و مرشد بھی ہیں، ولایت کے دھنی بھی ہیں، ولایت بھی ان کے در سے تقسیم ہوتی ہے، علم بھی ان کے در سے، اور پیری مریدی بھی ان کے در سے تقسیم ہوتی ہے۔ مولا کائنات علم کے دھنی ہیں، کتنا پیارا جملہ دے کے گئے، اور قیامت کے صبح تک آنے والے تمام لوگوں کے شکوک اور شبہات کو ختم کرے۔ یہ ایک جملے میں فرمایا سن، اگر سے کوئی مصیبت تجھ پر آ جائے تو اللہ کی آزمائش ہے یا شیطان کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، اس کو پتا کرنا چاہتا ہے تو سن لے، جو کوئی مصیبت آئے تو دیکھ کہ وہ مصیبت میں تو رحمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا شیطان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر سے تو مصیبت میں رحمان کی طرف متوجہ ہو کر نمازوں میں، روزوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر، رو کر، اپنے گناہوں کی توبہ کر کر اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیلات کو مشہور ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ رحمان کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور جب تجھے کوئی مصیبت شیطان کی طرف سے آتی ہے تو تو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، صوم و صلاۃ سے دور ہو جاتا ہے، تسبیح و تحلیلات سے دور ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اور گناہ کرنے لگتا ہے اور زیادہ مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ رحمان کی طرف سے آزمائش ہوگی تو دین کی طرف متوجہ ہوگا، شیطان کی طرف سے آزمائش ہوگی تو دنیا کی طرف متوجہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، ایمان بہت کمزور بھی ہے، بہت مضبوط بھی ہے، کچا دھاگا بھی ہے، مضبوط رسی بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کا ایمان کمزور ہے اس کے لیے کچا دھاگا ہے، کسی بھی حالت میں ٹوٹ جائے گا، اور جس کا ایمان مضبوط ہے اس کے لیے مضبوط رسی ہے کہ اس سے وہ کئی سو لوگوں کو پکڑ کر کچیل دیتا۔ ہمارے پاس کوئی انسان آ کر سوال کرے نا اللہ کے بارے میں تو ہم لوگ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی نکل جاتا، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کا سب سے پہلی سیڑھی علم سیکھنا ہے۔ علم سیکھنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم سیکھنا یہ احکامات میں سے ہے، لیکن ہم لوگ علم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم سیکھنا فرض ہے تو مدرسوں کو جا کر بڑے بڑے کتابیں پڑھو، بخاری پڑھو، اور آپ لوگ بڑی مسلم شریف کا ترجمہ پڑھو، پھر آپ شرح پڑھو، آپ تفاسیر پڑھو، فقہ کی کتابیں پڑھو، یہ نہیں۔ علم فرض علم کون سے ہے؟ میں پرسوں آپ کو گنایا تھا نا، ایمان کی حقانیت، نماز، روزہ، حج و زکات، حقوق زوجین۔ اب جو انسان تجارت کرتا ہے، لین دین کے معاملات، تو بہت سے کیا کرتے ہیں، دین کو، اسلام کو، دھندا الگ دنیا کا، دین میں یاد رکھو میرے بھائی، بلے کیا بولتے ہیں شاید دین الگ دنیا الگ، نہیں، یاد رکھو دین دنیا الگ نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تجارت، بیپار، کاروبار یہ دین سے ہٹ کر ہے، دنیا داری ہے، نہیں، غلط ہے، یہ بھی دین ہے۔ اگر سے تمہاری تجارت دین کے بتائے ہوئے اصول سے کرو گے تو وہ برکت میں ہو، وہ پیسہ جو تم کماؤ گے برکت ہوگا، رحمت ہوگا۔ شریعت اور اسلام تجارت کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، لین دین کا بھی طریقہ بتاتا ہے، پیسے لینے اور دینے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ اگر سے آپ تاجر ہیں تو تجارت کرنے کا اصول سیکھنا آپ کے لیے لازم ہے، بات چیت کے آداب، کھانے پینے کے آداب۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم مسلمان، ہم صرف سن سنائی ہوئی باتوں پر ایمان لے لائے ہیں۔ ہمارا خدا بھی سچا، ہمارا دین بھی سچا، ہمارا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، ہماری حدیث بھی سچی ہے۔
مانگے ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ ہم کو تو بڑی ناز کرنا چاہیے کہ ہمارا رب، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، ان چیزوں کو تمام عقیدوں کے ساتھ اصل جڑ ہے، اور یہ ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر جو 7 احکامات، جو 7 باتیں آپ کو بتایا ہے، اسے دل کی گہرائیوں سے مان کر زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کا مرکز ہے، جڑ ہے یہ ایمان۔ ان میں سے ذرائع کسی کو آپ نہیں مانیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ پر ایمان کس طرح آتے ہیں؟ کون ہے اللہ؟ تو اس کے اوپر اللہ پر ایمان لانے کے لیے چند وجوہات ہیں۔ اس پر 4 قسموں سے اللہ کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے۔ کتنے؟ صرف اللہ کو مان تو بولے تو چلتا نہیں میرے بھائی، اللہ کو کیسا مانا؟ اس پر 4 طریقے ہیں، 24 طریقے۔ اللہ کو کس طرح ماننا؟ تو آپ کو میں صرف عموماً بتاتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں آ جائے، اتنے آپ کو یاد ہے نہیں ہے، صرف میں یہ چیزیں بتاتا ہوں، آپ دل میں اقرار کریں کہ مالک جو جو ابھی بتایا جا رہا ہے ان سب کو میں میرے دل سے تصدیق کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے۔ کریں گے ایمان مضبوط؟ سب کریں گے نا ایمان مضبوط؟ ایمان مضبوط ہونا نہیں ہونا، گھر میں فتنے ختم ہونا نہیں ہونا، میاں بیوی میں، بچوں میں، بچوں میں، ماں باپ میں پیار و محبت بڑھنا نہیں بڑھنا، ہونا نہیں ہونا، یہ سب ہونا بولے تو سب کی شروعات ایمان کی یہاں سے ہوگی، یہ چیزوں سے۔ کیا معلوم ہمارے زبان سے کوئی لفظ نکل گیا، میرے آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گالی دینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی انسان ذرا سوچے، اپنی زبان سے گالی دے اور اس کی موت لاحق ہو تو وہ مسلمان مرا کے کافر مرا، بولیے مسلمان مرا کافر مرا۔ بہت سے لوگ گالیاں دے کر لوگ اپنے لوگوں کو ڈرا کر ہمت سے ان لوگوں کے سامنے ظالم کی طرح ظاہر ہونا چاہتے ہیں، تو کیا آپ بتائیں گالی دینے سے کتنے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کو زحمت ہوتی ہے۔ ارے خدا نہ وہ تو چھوڑو، تم جب گالی دیتے ہو تو تمہارا ایمان نکل جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اس وقت تم پر موت آ جائے تو تم تو کافر ہو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ شفاعت حضور قیامت میں کرائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے حضور کی شفاعت مسلمانوں ایمانوں کے والوں کے لیے ہوگی، غیروں کے لیے نہیں، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں۔ جو غیر مسلم ہوگا اس کا تو حساب و کتاب تو دور کی بات ہے، اسے تو ڈائریکٹ جہنم مقرر ہے۔ اور جو انسان مسلمان بن کر کافر بن کر مرے، ایمان والا ہو کر اسلام سے نکل کر کافر بن کر مرے، اسے تو عذاب بہت خطرناک عذاب ہے، بہت خطرناک، کیونکہ جان بوجھ کر یہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات و افعال میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ میں نے آپ کو تفصیل پرسوں کل کی نشست بتا دیا تھا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ بھی اس کا کوئی شریک نہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی بھی، سمجھ رہے ہیں آپ، ہمارا نبی بھی اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا شریک۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں جیسا رحمانیت، غفاریت اور ستاریت اور کریمیت، یہ جتنے صفات اللہ کے ہیں نا، جباریت، قہاریت، یہ سارے کے سارے صفات اللہ کے ذات خود ہیں، کسی نے اس کو نہیں دیے، وہ اللہ کے ذاتی ہیں۔ اور ہمارے نبی کے اندر بھی صفات ہے نا، میرے نبی کے بھی 90 پر 9 نام ہے نا، اللہ کے بھی نام ہے۔ آپ لوگوں کو صفات بولے تو سمجھ میں آتا ہے شاید، قرآن کھولتے ہم لوگ، کھولتے میں فرسٹ سائڈ ہے، آپ دیکھیں گے تو اللہ کے 90 پر 9 نام آتے ہیں، نہیں آتے جی، آخری سائڈ کھولیں گے تو بھی 90 پر 9 نام آتے ہیں۔ تو یہ جو نام آئے گا اس کو کہتے ہیں صفات، ایک ایک نام کا ایک ایک مطلب ہے۔ قہریت، جلال رکھنے والا، تو یہ صفات ہے، واقعی اللہ جلالت کا مالک ہے۔ کریمیت، اللہ کرم فرمانے والا، بے شک اللہ کرم فرمانے والا۔ جتنے صفات ہیں وہ سارے صفات اللہ کے ذات خود ہیں اور میرے نبی کی عطائی ہے، میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ سمجھ میں آنا؟ اللہ کا جو علم ہے لامحدود ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، میرے نبی کے علم
کی حد ہے, نبی کے علم میں حد ہے, اللہ کے علم کی حد نہیں ہے. میرا علم میرے نبی کے صفات جو ہیں وہ عطائی ہیں, اللہ کے جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ہم طریقت والے, ہم معرفت والے. ان لوگوں کو معرفت میں کتنے حروف آتے سے معلوم نہیں, معرفت والے ہو گئے. اللہ رسول کی بولے جاتے اسلام سے خارج ہو. کیف آدیا ہمارا ایمان عقیدہ کیا ہے یاد رکھ لے, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ, درست عقیدہ. نبی اللہ نہیں لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں. آیا سورہ شریف میں اللہ نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں. ہم لوگ دوسرا کلمہ پڑھتے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ یکتا و یگانہ, اپنی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. واشہد ان محمدا, اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ, اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ ہمارا مسلسل عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت والے تو خالی فاتحہ دلانے والے, چترا چڑھانے والے, گالیاں کرنے والے, جھنڈے چڑھانے والے, یہ اہل سنت کا معیار و حجت نہیں ہے. اہل سنت و جماعت اس کو کہا جاتا ہے جو عقائد اسلام پر, مصطفیٰ کی سنت پر اور شریعت پر جو پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے, مصطفیٰ سے دل و جان سے محبت کرتا ہے, اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. ہم لوگ تبلیغی جماعت والوں کا اہل سنت کیوں نہیں مانتے؟ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے آپ کو کیوں نہیں مانتے ان کو؟ اہل حدیث اور جماعت اسلامی کو کیوں نہیں کہتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کے معیار میں نہ وہ نمازوں میں ہمارے سے زیادہ پابندیاں کرتے نہیں کرتے. تبلیغ کرنے کے لیے گھر دارا چھوڑ کر جاتے, مہینے 40 دن, 3 مہینے, برس, 2 برس, 3 برس, پھر بھی وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے. وجہ اس کی کیوں ہے؟ یہاں شریعت کی پابندی ہے کہ ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے اوپر عقیدہ و محبت کی ضروری ہے. اور ان لوگوں کے لیے جو حجت ہے نہیں ہے, جو شریعت اور اہل سنت و جماعت کی جو حجت ہے وہ ان کے پاس کیا نہیں ہے. وجہ کیا؟ ہمارے پاس دیکھیے سر, آپ کو مورن انداز میں سمپل میں سمجھا رہا ہوں. سمپل کے اندر ہمارے میں کیا ہے, ان میں کیا نہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عمل چھوڑ دیے, عقیدہ پکڑ لیے. انہوں کیا کرے؟ عمل پکڑ لیے, عقیدہ چھوڑ دیے. ختم بات. ہمارا مستقل یہ عقیدہ بھی ہے اور ہمارا یہ ماننا بھی ہے تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وجہ اس کی کیوں ہے میں بتاتا ہوں. کیونکہ ان کا جو رکن ایمان ہے, جو ان کے اسلاف اور اساتذہ ہیں, جو علماء ہیں ان کے, ایسے کتابوں میں ایسے سرکار کے گستاخی کے الفاظ لکھے ہیں کہ اسے ماننے سے اسلام سے خارج ہو جائے انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اگر سے یاد کریں تو جانوروں کو یاد کرنے کے برابر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح معمولی بشر ہیں, تو ایسے ذلت بھرے الفاظ ان کی کتابوں میں ہیں اور اسے وہ لوگ مانتے بھی ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں. تو اس کے وجہ سے ہم لوگ ان کو غیر مقلد کہتے ہیں. یعنی غیر مقلد نہیں, ان کو ہم لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے. اور ہمارا مستقل یہ فتویٰ بھی ہے, ہمارا ایمان بھی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کیونکہ جو انسان اپنے نبی کا وفادار نہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, مسجد نبوی یاد رکھو حضرت, مسجد نبوی 3 دن بند تھی. کتنے دن؟ 3 دن مسجد نبوی بند تھی, جماعت بھی بند تھی. یزید جو عثمان غنی کے قاتل تھے نا, قاتل, وہ لوگ نماز پڑھائے مسجد نبوی. کتنے؟ عثمان غنی کے قاتل. میرے آقا نے فرمایا, اے علی اس منبر پر میرے عثمان کے قاتل نماز پڑھائیں گے, تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے اپنے گھر میں نماز پڑھو, اللہ جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ مسجد نبوی کا امام ہے یا مسجد کعبہ کا امام ہے. امام کتنی بڑی جگہ کا بھی رہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا عقیدہ میرے نبی کے طرف سے کیسا ہے. امام کعبے کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. نماز ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے.
اگر سے تم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ تابع اس ایمان کے، تابع اس ایمان کے، یعنی ہم اس ایمان کے تابع، یعنی اس کا عقیدہ میرا عقیدہ، اس کا کرنا میرا کرنا، اس کا پڑھنا میرا پڑھنا، اس کی تکبیر میری تکبیر، اس کا رکوع میرا رکوع، اس کا سجدہ میرا سجدہ، اس کی تسبیح میری تسبیح، اس کا تحیات اور اجلاس ہمارا اجلاس اور تحیات جلسہ ہے۔ اسے تابعات کہتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ایمان کے تابع، تو تیرا ایمان بھی گیا، تیرا عقیدہ بھی گیا۔ اس لیے یاد رکھیں، ایمان بڑی مضبوط چیز ہے، اس کو معمولی طور پر نہ سمجھیں، اس کا عقیدہ مضبوط بنائیں۔ ایمان بڑی عظمت والی اور رفعت والی چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دور قرب قیامت کا دور ہے، اس دور میں ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے میرے بھائی۔ ہر جگہ فتنے دکھ رہے ہیں آپ کو، ایمان کو غارت کرنے والے دکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ ٹوپیاں پہن لے وہ آ جاتے ہیں۔ آج کل دیکھ رہے ہیں نا آپ، 70 سال پہلے ہسٹری اٹھا کو دیکھ لو، ان کا نام و نشان نہیں آتا۔ آج بولتے ہمیں تبلیغ کرتے، ہمیں جماعت جاتی، گلے میں پھرتی، نمازاں کی دعوتاں دیتے، سب کرتے۔ تو یاد رکھو، ہر جھبا پہننے والا، ہر داڑھی چھوڑنے والا، ہر ٹوپی پہننے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ایمان کے لیے آپ دیکھیں کہ نہیں، میں بھی پڑھا کر آپ کو سنایا، ایمان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا۔ اور میرے نبی کو اللہ تعالیٰ کانا وما یقول کا علم عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی کو ہم لوگ خدا نہیں مانتے اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ نبی کے اوپر عقیدہ مضبوط کرنا یہ ایمان کا رکن ہے۔ اور جو انسان مصطفیٰ کی گستاخی پر مستعمل ہو جائے وہ انسان کا ایمان نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، ہمارے پاس عمل نہیں ہے، عقیدہ پکڑ لیے وہ لوگ، عمل پکڑ لیے، عقیدہ چھوڑ لیے، اس لیے وہ نہیں ہے۔ اور ہم لوگ اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عمل آج نہیں تو کل بن سکتا ہے، کیونکہ عمل کے دار و مدار پر جنت نہیں ملتی، جنت ملتی ہے تو عقیدے کے دار و مدار پر ملتی ہے۔ سورۃ شریف میں آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنے ہوں گے نا، نمازی کو جنت ملی، روزے دار کو جنت ملی۔ یہ کہ نمازی آیا نا، تولا ترازو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے نیک اعمال، اس کے گناہ کم تھے، نیک اعمال زیادہ تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو بلا کر کہا اسے میرے فضل کے ساتھ جنت میں بھیجو۔ انہوں نمازی تھا، اکڑ گیا، اکڑ کر بولا اے اللہ، پوری زندگی میں نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، تو میرے عمل کے بدلے میں جنت دینا، تیرا فضل تو گنہگاروں کے لیے ہوگا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ دیکھ، تیرے زندگی کے سارے عمل بھی ملا دے تو جنت میں یہ کیا تجھے نصیب نہ ہو، یہ تو میرا فضل ہے، تیرے اعمال میں کمی بھی ہے تو میں تجھے میرے فضل سے جنتی بنا رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ہم عمل کے دار و مدار پر جنت نہیں خریدتے۔ اور میں بتا دوں، عمل کو بھی ہلکا نہ سمجھو۔ میں بولا تھا ویسا ہمارا نمازہ صاحب بولا رہے، یاد رکھو عمل ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ عمل کرو، جس طرح تمہیں صبح سے شام تک کام کرتے، شام میں جو رزق ملتا ہے اس کی امید رکھتے ہیں، میں 4000 کمانا، میں 5000 کمانا، 6000، تمہیں جتنا خیال رکھے تو بھی شام میں اللہ جتنا نصیب ہے تمہاری اتنا دیتا۔ پورا دن پورا محنت نہیں کرتے آپ، کس امید پر؟ شام میں مجھے مزدوری ملے گی، یہ جو امید رہتی نا، صبح سے شام تک ایک مزدور اپنی کام کیا واسطے کرتا، شام میں مزدوری ملتی، وہ لے جا کو گھر میں اناج میں حاصل کرنا، اناج دلانا یا خریدنا، اس امید سے کام کرتا نا، کرتا نہیں کرتا حضرت؟ تو بس ہماری بھی اسی امید ہے، عمل ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور عمل پر بھروسہ نہیں، عقیدے پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ عمل دھوکہ دے سکتا ہے۔ ذری سی بھی ریاکاری عمل میں آ جائے تو آپ کے سارے اعمال آپ کے منہ پہ مارے دیے جائیں گے۔ عقیدہ دل کی بات ہے، اس میں ریاکاری نہیں آتی، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں عمل عقیدے کے ساتھ کرو، انہوں بھی گمراہ، ہم لوگ بھی ہمارے حالت میں، تو عمل کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس عقیدہ رہ گیا اور عمل نکل گیا، تو عمل کو بھی پکڑو اور عقیدے کو پڑھو۔ عقیدے کے ساتھ جو انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور دین اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا